التغابن کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم۔ وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين۔ الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ما أصاب من مصیبة إلا بإذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی اللہ پہ ایمان لایا اس کے دل کو راہ ہدایت ملی۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو سن لو ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے ایمان والوں کو وہ بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، سو ان سے بچ کے رہا کرو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو یقیناً اللہ پاک بھی بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے بہت بڑا اجر۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو تسلیم و رضا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو ماننا اور اس پہ راضی رہنا۔ میرے عزیز دوستو، ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ وہ جو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہمیں اس پہ کسی قسم کی بھی چون چرا کی گنجائش نہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ مانے بغیر چارہ کار نہیں۔ جو بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے
پرسکون زندگی گزارتا ہے، انتہائی مطمئن زندگی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ آج اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن ہے، اس کے لیے بڑے بڑے علاج کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا، لیکن ساری کی ساری ڈپریشن کا اور ٹینشن کا علاج صرف ایک ہے، اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ جو فیصلہ اللہ نے کر دیا ہم اس پہ راضی، اور اس میں ہمارے دل کی نجات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر الحمدللہ کیا ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا حادثہ ہو جائے، بڑا سے بڑا سانحہ ہو جائے، ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو منظور ہے صحیح تھا، کیا کرے گی اللہ کی مرضی، اللہ کو منظور ہے صحیح۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل میں سکون بھر جاتا ہے، اطمینان بھر جاتا ہے۔ آپ کتنے پریشان، کتنے دکھی، کتنے آپ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا گردن جھکا کے اس بات کو دل میں لائیں کہ اللہ کے فیصلے ہی میرے حق میں بہتر ہے، اور پھر سانس اندر کو کھینچ کے زور سے کہیں اللہ، تو دل کو دیکھیں پھر کیسا سکون ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر لوگ جن کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، وہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ سوچ سوچ کے دماغ خراب کر دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ہمارا یہ منصوبہ تھا ناکام کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائی اللہ پاک فرماتے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت دنیا کے اندر، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں آ نہیں سکتی۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مقدمہ، کوئی مسئلہ، یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اس معاملے میں اللہ پہ ایمان رکھے گا۔ اب اس معاملے میں اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ ایک تو ماننا، مانتے تو سارے ہی ہیں کہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، لیکن ماننے کے بعد پھر راضی رہنا۔ اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی بھی ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ ہم خوش بھی ہیں۔ وہ اس کی مثال دیتے ہیں نا، ایک بزرگ تھے شاہ دولہ ان کا نام تھا، ان کے علاقے کے اندر سیلاب آیا، لوگوں نے بند باندھا، پانی اور اوپر چڑھ آیا، اور اونچا بند کیا، پانی اور اوپر چڑھ آیا، اور بند کو مضبوط کیا، پانی اور اوپر آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے نا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جا کے شاہ دولہ سے کہیں کہ وہ دعا کرے، اور وہ دعا کریں تاکہ ہمارا یہ مصیبت جو ہے وہ ہم سے ٹل جائے۔ اب شاہ دولہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی وہاں چلتے ہیں، اور لوگوں سے کہا کہ تم بیلچے ساتھ لے آؤ۔ وہاں پہنچے اور جا کے بیلچہ لے کے بند کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران کہ حضرت ہم تو آپ کو لائے کہ دعا کرو سیلاب ٹل جائے، آپ بند توڑنا شروع کریں، اس سے تو ہم اور مریں گے، غرق ہوں گے۔ تو فرمانے لگے کہ جدے مولا ادھر شاہ دولہ، اگر اللہ کو تمہیں ڈبونا منظور ہے تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں بچانے کا؟ اللہ کی رضا پہ راضی، یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے۔ اب جیسے کسی اللہ والے سے کہا بھی حضرت کیا حال ہے، فرمانے لگے اس بندے کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ساری دنیا چل رہی۔ انہوں نے کہا بھی حضرت آپ کی مرضی سے دنیا کیسے ہو؟ تو اللہ کی مرضی سے چل رہی۔ تو میں جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہماری مرضی سے چل رہی، جو اللہ کر رہے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ یہ تسلیم و رضا کا وہ مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے یہدی قلبہ، اس کے دل کو ملی ہے ہدایت، یہ ہے سیدھے راستے والا۔ بعد اس کو پڑھا یہدی قلبہ، یہدی قلبہ کا معنی اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ وَمَا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات
دل و دماغ میں بٹھا لو، ہر چیز کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کون میرے فیصلوں پہ کتنا راضی ہے، کس کے دل میں شکوے شکایتیں اور جذبات آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تمام تر جذبات کو کچل کر اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ اور میں باطی اللہ باطی الرسول، اور اس معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں بھی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ پر دونوں کو الگ الگ بیان کیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حالانکہ ترکیب کے لحاظ سے یوں بھی کہا جا سکتا تھا اطیعوا اللہ والرسول، لیکن دوبارہ اطیعوا لا کے بتا دیا کہ جس طرح اللہ کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے بعض لوگ نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض پیغام پہنچانے والے کی ہے۔ جیسے کوئی آتا ہے خط لے کر، ڈاکیا آ گیا، اس نے خط پہنچا دیا، بس اس سے زیادہ نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے ہیں آپ کی حیثیت نہیں، اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، بس قرآن پہ چلو۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتھارٹی ہیں، آپ کا ایک مقام ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فرمایا اگر اس سے منہ پھیرو گے، نہیں تسلیم کرو گے، ڈٹائی اختیار کرو گے، ضد کرو گے، تو پھر سن لو ہمارے رسول کے ذمے کیا ہے؟ البلاغ المبین، صرف بات کو کھول کے پہنچا دینا۔ وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں کہ تمہیں منوا کے چھوڑے۔ اگر ساری دنیا بھی اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دے، اللہ کے نبی پھر بھی اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ ان کا مشن منوانا نہیں ہے، ان کا مشن تبلیغ ہے، بات کو پہنچانا ہے، کھول کر پہنچانا ہے، دلیل کے ساتھ پہنچانا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ تم مانو تمہارا بھلا، نہیں مانو گے بھاڑ میں جاؤ، نقصان تمہارا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں۔ تو میں اللہ لا الہ الا ہو، ان کا پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ پیغام توحید، اللہ ایک ہے۔ میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ عبادت کا حقدار بھی وہی، سجدوں کا حقدار بھی وہی، نظر و نیاز کا حقدار بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی اللہ، حاجت روا بھی وہی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی وہی اللہ، مسئلے حل کرنے والا بھی وہی اللہ۔ اللہ کے در کے سوا کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ انسان سجدہ کرے اللہ کے در پہ سجدہ کرے، جھکے تو اللہ کے در پہ جھکے، منت و فریاد کرے تو اللہ کے در سے فریاد کرے۔ در در پہ جو جا کے جھکتا ہے، پھر جگہ جگہ پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے۔ ایک سجدہ انسان بارگاہ خدا بندی میں کرے، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، ہزار سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ اللہ کے در پہ جھکنا، یہ پیغام توحید ہے جو سارے نبی لے کر آئے۔ اور فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایمان والے کا تکیہ، ایمان والے کا بھروسہ، ایمان والے کا اعتماد صرف کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے۔ بھروسہ اور اعتماد کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے بازار جا رہا ہو اور کوئی اس سے پوچھے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بازار جا رہا ہو۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کپڑے خریدنے۔ اور کیا کرنا ہے؟ جوتا خریدنا۔ اور کیا کرنا ہے؟ اور گھڑی خریدنی۔ اور کیا کرنا ہے؟ عید کی شاپنگ کرنی۔ بیٹا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میرا ابو جو میرے ساتھ ہے۔ اس بچے کا بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں، اس بچے کا بھروسہ کس پہ ہے؟ میرا ابو جو میرے ساتھ ہے۔
یہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ اپنی ذات پہ اعتماد نہ ہو، اپنی جیب پہ اعتماد نہ ہو، اپنی کمائی پہ اعتماد نہ ہو، بھروسہ اور اعتماد کس پہ ہو؟ اللہ کی ذات پہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ، ترکیب عربی ترکیب اور گرامر کے الفاظ کو بھی آگے پیچھے کیا گیا، گرامر کے لحاظ سے بنتا ہے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، لیکن علماء فرماتے ہیں ترکیب الٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ معنی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ایک معنی بنتا ہے اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے اللہ پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے، کسی اور پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب علی اللہ شروع میں لے آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے، صرف اللہ کی ذات۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والو جب مخاطب کیا جائے تو اس کا مخاطب میں آپ ہر کلمہ گو مومن، الحمدللہ ہم ایمان والے، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس ایمان کی برکت ہے، اس ایمان کا یہ بڑا ایک فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں مخاطب کر، ایمان کی برکت سے میں اللہ کا مخاطب ہوں۔ اللہ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہو ایمان والے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کچھ تمہاری بیویاں، کچھ تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچا کرو، فاحذروہم، ان سے بچا کرو۔ علماء نے لکھا ایک صحابی عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی، یہ جب جہاد کے لیے جانے لگتے تو ان کے بیوی بچے ان کے پاؤں سے چمٹ جاتے، لپٹ جاتے اور ناز نخرے کرتے اور کہتے جی ہمیں کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ نرم دل تھے، بچوں کے رونے، بیوی کے نخرے کرنے کے سامنے بعض اوقات کمزور پڑ جاتے، اللہ کے راستے میں جا نہ سکتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بیویاں، یہ بچے، یہ تمہارے دشمن ہیں، کہ تمہیں دین سے روک رہے ہیں۔ اگر بیوی بچے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو یہ بیوی بچے دوست نہیں، یہ دشمن۔ اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا کوئی پیارا، کوئی بھی ہمارا عزیز رشتہ دار وہ دین پہ، اللہ کے حکم پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن۔ اس لیے فرمایا ایسے دشمنوں سے بچ کے رہو، فاحذروہم۔ بعض علماء نے لکھا اور بھی کچھ لوگ تھے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنی تھی، مدینہ منورہ جانا تھا، جو کہ ہجرت فرض تھی، لازم تھی، بلکہ اسلام کی نشانی تھی، تو کچھ لوگ اس وجہ سے کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، وہ ہجرت کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ تمہارے یہ بیوی بچے یہ تمہارے سجن نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں جو تمہیں اللہ کا حکم پورا کرنے سے روک رہے، لہذا ان سے بچو۔ اب ظاہر جب ایسی صورتحال ہوگی تو بعض دفعہ ایمان والا ایسے بیوی بچوں پہ غصہ کرے گا، ناراض ہوگا اور معاملات بگاڑ تک جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے بیوی بچوں میں دین کو زندہ بھی کرنا ہے، لیکن کرنا کس طرح ہے؟ اپنے سخت رویے سے نہیں، درست رویے سے نہیں، ان کو دشمن نہیں سمجھنا، خود اپنا دین تو بچانا ہے، ان کی خواہشات کے باوجود اپنے دین پہ عمل پیرا ہونا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو؟ اللہ پاک اگلے جملے میں فرما رہے ہیں ان تعفو، اگر تم ان کو معاف کر دیا کرو، وتصفحوا، اور دل کو صاف کر دیا کرو، وتغفروا، اور ظاہری طور پر بھی ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، تو یاد رکھو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بھی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے آج گھروں کے اندر کیا ہے، اول تو بیوی بچوں کے پیچھے لگ کے ہم دین ہی چھوڑ دیتے، خود ہی دین پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ جہاں کہیں بندہ خود دین پہ عمل پیرا ہے وہ پھر بیوی بچوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ یہ جناب میرے دشمن ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا،
یہ باتیں بھی بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ بیوی بچے ہمارے اپنے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ پیار کا، محبت کا، درگزر کا، معافی کا، دل کو صاف، دل کے اندر بیوی بچوں کو دشمن نہ سمجھا جائے، ہاں اپنا دین سیدھا رکھا جائے، اس کو بچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دیکھا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے، اب مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بچے جو ہے وہ داخل ہو رہے، آگے اپنے نانا کی طرف بڑھ رہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور ممبر سے اتر کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور پھر ممبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس خطبے کو آپ نے شروع فرمایا، اور پھر ایک جملہ فرمایا مبخلۃ مجبنۃ، مبخلۃ مجبنۃ، کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ انسان کو کنجوس بناتی ہے، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ انسان کو بزدل بناتی ہے۔ انسان اپنی اولاد کے پیچھے بہت کچھ ہار جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اولاد کے لیے انسان خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن جوڑ لیتا ہے، کنجوس بھی یہ بناتی ہے اور بزدل بھی یہ بناتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا رویہ کیا تھا کہ ان شہزادوں کو کبھی آپ چومتے، کبھی آپ سونگھتے اور فرماتے یہ دنیا کے اندر میرے جنت کے پھول ہیں، ان کو دشمن نہیں سمجھا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہمارے گھروں کے اندر جو رویے خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر خود دیندار ہیں، دین پہ چلتے ہیں، لیکن ڈنڈا اٹھا کے گھر والوں کے بھی ہر وقت دوبالے ہی ہوئے رہتے ہیں، نہیں دونوں بھی سیدھے گھر کی چڑھنا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو نفرت سے نہیں، ان کو پیار کی رسی کے ساتھ گاڑیں، اس سے وہ چلیں گے سیدھے راہ پر۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہی تو تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، یہی تو تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ تمہارے اپنے دین کا امتحان بھی تمہاری اولاد میں، تمہارے مال میں ہے کہ کہاں تک تم اس کو اللہ کی راہ پہ چلاتے ہو، کہاں تم خود ان کے پیچھے لگ کے دین کو چھوڑ دیتے۔ آج کتنے مسائل ہیں جن پہ آ کے بندہ کہتا جی کیا کریں جی بچے نہیں مانتے، کیا کریں جی بچے نہیں مانتے، وہاں پہ آ کے تو ہمارا امتحان ہوتا ہے، اب کرنا کیا؟ اللہ پاک فرماتے کہ یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے تم امتحان میں پاس یا فیل ہو۔ اور جیسے کسی نے کہا نا، حدیث تو نہیں لیکن بزرگوں کا قول ہے، فرماتے کہ یہ جو اولاد ہے یہ مال کا گھن ہے، جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے اندر اندر کھا جاتی ہے، اسی طرح اولاد مال کا گھن ہے، اندر ہی اندر کھا جائے۔ لہذا اپنا کام یہ کرو کہ اولاد کو بھی ان کا حق دو اور اپنی آخرت کے لیے بھی مال خرچ کرو۔ تو میں یہ ذہن میں رکھو واللہ عندہ اجر عظیم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس معاملے میں مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اولاد کے سامنے جب انسان سر نیواں ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے اس کو بھی برداشت کر دینا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور زندگی میں لانے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل